کھولی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ اب جب یہ 80 سال کا بوڑھا اپنی چرپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور چرپائی کے اوپر لیٹا ہوا اس کو لوگ تلقین کر رہے ہیں، اس کو لوگ پڑھا رہے ہیں، اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بندہ بھی، یہ 80 سال کا بوڑھا بھی اب پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب جب اس نے اپنی زندگی کے دونوں کناروں کے اندر پیدا ہوتے وقت جب زبان کھولی تو لا الہ الا اللہ کہا، جب موت کے وقت نزا کا عالم آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب جب یہ تمام باتیں ہوئی، اب اگر اس کی زندگی 1000 سال کی بھی ہوئی تو عزیزان گرامی اس 1000 سال کے اندر ایک گناہ کا بھی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس 1000 سال کی زندگی کے اندر سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ابھی رات بھی کافی ہو رہی ہے اور بیان بھی میرے کو بھی اور کرنا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی بات کو اسی بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ آج ہر ماں اپنے دل کے اندر یہ عہد کرے، یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں نے زمانے کو ایک عالم دینا ہے، میں نے زمانے کو ایک محدث دینا ہے، میں نے زمانے کو ایک مفسر دینا ہے۔ ہر ماں اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لے کہ آج دنیا کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں نے چراغ دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف بدبو ہی بدبو ہے، میں نے ایک پھول دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف چور ہے، میں نے پہرے دار دینا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر طرف امن اور ایمان کے لٹیرے ہیں، میں نے امن اور ایمان کا محافظ دینا ہے۔ اور ہر باپ اپنے دل کے اندر آج ایک تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی اولاد کو عالم بنانا ہے، فاضل بنانا ہے، تاکہ کل جب میرا جنازہ اٹھے، جب میرا جنازہ جا رہا ہو تو اس جنازے کے اندر فرشتوں کی جماعت ہو اور وہ فرشتے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ایک عالم کے باپ کا جنازہ ہے، ایک محدث کے باپ کا جنازہ ہے، ایک حافظ قرآن کے باپ کا جنازہ ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم یہ سوچ لے کر آج اس محفل سے اٹھتے ہیں تو پھر وہ دن دور نہیں جب ایک انقلاب آئے۔ انشاءاللہ اگر آج ہم یہ سوچ لے کر اب یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انقلاب آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس کے اندر جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد حماد قادری صاحب بارگاہ رسالت علیہ وسلم میں اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ جب تلک یہ چاند تارے جائیں گے تب تلک جشن وداعت ہم بناتے جائیں گے، اور نہ موت بھی برا سکتی قبر میں گیت گائیں، اور خلد خلد میں ہوگا ہمارا داخل شان سے کہ یا رسول اللہ نعرہ لگا دے۔ اشعار کے ساتھ بچے جناب محمد قادری صاحب سے رسالت صلی اللہ خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتے دیکھا، خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتے دیکھا، اور جس طرف اٹھتی نظر نور برستے دیکھا۔ ارے کیا بتائیں ہم نے اس شہر میں کیا کیا دیکھا، کیا بتائیں ہم نے اس شہر میں کیا کیا دیکھا۔ ارے پھول تو پھول کانٹوں کو مہکتے دیکھا، پھول تو پھول کانٹوں کو مہکتے دیکھا۔ انہی اشعار کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محمد عرباس قادری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عقیدت کے پھول نشان فرمائیں۔ جناب محمد عرباس قادری صاحب ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محمد حارث علی قادری صاحب جو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عقیدت کے پھول
کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اور زمانہ تاریخ ہو رہا کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محمد جنید قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ جناب محمد جنید قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ رسالت، سراخان مصطفیٰ زندہ باد پائندہ باد۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان گرامی، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب مسعود احمد صاحب، مسعود علی صاحب، جناب حیات علی صاحب، جناب الطاف علی صاحب، جناب ایاز علی صاحب، جناب آفتاب علی صاحب، جناب مہتاب علی صاحب، جنہوں نے آج کی یہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین اس کا انہیں ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور مختصر میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بہت اہم باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تھوڑی توجہ فرمائیں اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ کوشش کیجئے کہ چند باتیں قرآن و حدیث سے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو سماعت کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرات محترم، اولاد کی تربیت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کے ساتھ حاصل کروں۔ اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا ایک گلدستہ ہے، اور جب کسی انسان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ جس گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس گھر کے اندر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتوں کی جماعت کرتی ہے۔ اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ برکتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ برکتوں کی سوغات لے کر فرشتے اس گھر کے اندر اترتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ ایک کمزور سی مخلوق کمزور سے باہر آئی، اب جو اس کی نگرانی کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بیٹا ہو تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کا ایک فرشتہ اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے، کئی فرشتے آتے ہیں، لیکن جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر اس بچے کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پہ بوسہ لیتا ہے، اس کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا سلام۔ تو عزیزان گرامی، پتہ ان احادیث سے پتہ چلا کہ جب انسان کے گھر کے اندر یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور
فرشتوں کا گھر کے اندر نزول ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اولاد کی تربیت، اس کے اوپر میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زور دیا اور کافی اس بارے کے اندر وضاحت کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو تربیت دینے کے لیے، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک صاف ستھرا معاشرہ بنے اور ایک انسان جو ہے وہ چلتا پھرتا فرشتہ معلوم ہو، اس بنا کے اوپر اولاد کی تربیت کے اوپر کافی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا، اس کی وضاحت فرمائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین اس کے دل کے اندر ایک چمک رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک نور ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نور کو، اس چمک کو محفوظ رکھے، اس چمک کو وہ ضائع نہ ہونے دے وہ اولاد، تو پھر وہ وقت کا غوث بن جاتا ہے، وہ زمانے کا کردار بن جاتا ہے، اگر وہ اس نور کو محفوظ رکھے۔ لیکن میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو رب کائنات تو اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ اگر اس اولاد کو یہودی بناتے ہیں تو اس کے والد بناتے ہیں، اس کے والدین بناتے ہیں۔ اگر اس کو عیسائی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں۔ اگر اس کو مجوسی بناتے ہیں تو اس کے والدین بناتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد کی جو تربیت ہے اس کے اوپر والد کا، والدین کا اثر ایک بہت زیادہ ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کے اندر دی، اس کے اندر ایک نور ہے، ایک چمک ہے، لیکن اگر اس کے والدین اس کے ساتھ ایک اسلام کی طرف لے جائے تو وہ نور محفوظ رہے گا، لیکن اگر وہ برائی کی طرف جائے گا تو اس کے والدین کی بنا پہ جائے گا۔ تو والدین کا جو کردار ہے اولاد کی بنا کے اوپر وہ بہت اہم ہے۔ عزیزان گرامی، تربیت اولاد کے تین بنیادی اصول ہیں، تین بنیادی عناصر ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی اولاد کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک، حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ نمبر دو، حقوق الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ نمبر تین، حقوق العباد۔ حقوق اللہ، انسان اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سمجھائے کہ بیٹا ہمارا ایک رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو کھلاتا ہے، جو ہم کو پلاتا ہے۔ بیٹا دنیا کا ناغہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس رب کا ناغہ نہ ہو۔ بیٹا دنیا کے دربار کا ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن رب کے دربار کا ناغہ نہ ہو، کیونکہ وہ رب ہم کو کھلاتا ہے یا پلاتا ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حقوق اللہ سکھائے، حقوق الرسول سکھائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کے دل کے اندر ڈالے کہ بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، فرمایا کہ اپنی اولاد کو حقوق الرسول سکھاؤ کہ رسول اللہ کی کیا حقوق ہیں، رسول اللہ سے محبت سکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت، حضور کی سنتیں اپنانے کا آپ کو ذہن ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے حقوق العباد۔ تو باپ کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو حقوق العباد سکھائے، اپنا حق بتائے۔ باپ خود اپنی اولاد کو اپنا حق بتائے کہ بیٹا باپ کے سامنے کس طریقے سے بات کرتے ہیں، بیٹا کس طریقے سے بزرگوں سے بات کی جاتی ہے، بیٹا والدین سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بیٹا رشتہ داروں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بیٹا رشتہ داروں سے، اپنے چاچاؤں سے، ماماؤں سے، پھپھیوں سے، خالاؤں سے، ہر ایک کا حق بتانا یہ والد کا حق ہے۔ یہ والدین کے اوپر یہ بات ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ حقوق العباد سکھائیں، وہ پڑوسیوں کے حقوق بتائیں، وہ تمام رشتہ داروں کے حقوق بتائیں، وہ اپنا بھی حق بتائیں اور اب ان کے استادوں کا بھی حق بتائیں۔ یہ چیز والدین کے اوپر لاگو ہے۔ اور عزیزان گرامی، حدیث شریف کا مفہوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے بچوں کو سکھا رہے ہیں، پوری امت کو درس دے رہے ہیں، پوری امت کو سکھا رہے ہیں۔ حدیث
शरीफ का मफहूम हज़रत सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को रोका, उस बच्चे से सवाल किया कि बेटा ये जो तुम्हारे साथ जो ये आदमी है ये कौन है? तो उस बच्चे ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे बाप हैं। तो नबी करीम रऊफ और रहीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटा ये तेरे वालिद हैं, ये तेरे अब्बू हैं। तो बेटा सुन, अगर तेरा बाप जमाने का गोश्त नहीं, अगर तेरा बाप जमाने का कुतुब नहीं, अगर तेरा बाप जमाने का मुफस्सिर नहीं, कोई मुहद्दिस नहीं, कोई आलिम नहीं, लेकिन बेटा सुन, इस बात को अपने पल्ले से बांध ले, इस बात को हमेशा याद रखना। बेटा कभी भी ऐसा मौका आए कि तू और तेरा बाप एक साथ जब चल रहे हैं, एक साथ जब कहीं भी जा रहे हैं, तो बेटा कभी भी अपने बाप से आगे नहीं चलना बल्कि उनसे पीछे चलना, कभी अपने बाप से आगे नहीं चलना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूक दे रहे हैं, हुकूक सिखा रहे हैं कि वालिदैन के हुकूक क्या है। फरमाया कि बेटा कभी भी अपने वालिद से आगे ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने बाप से आगे चल रहा हो, तेरी पीठ तेरे बाप को हो रही हो, तेरी पीठ तेरे बाप को हो रही हो। बेटा हमेशा अपने वालिद से पीछे चल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटा कभी भी कोई ऐसा काम ना करना जिसकी बिना के ऊपर तुम्हारे वालिद को गाली दी जाए, वालिद को गाली दी जाए। उलमा ने इसके दो मतलब बयान किए। फरमाया इस हदीस से दो मतलब निकलते हैं। नंबर एक कि बेटा कभी भी ऐसा काम ना करना, अगर तू चोरी करके आएगा तो लोग कहेंगे फलाने का बेटा है, तो लोग तेरे बाप को गाली देंगे। अगर तू बुराई करके आएगा तो लोग तेरे बाप को बुरा कहेंगे कि इसका बाप ने इसको तरबियत नहीं दी। तो बेटा कभी भी ऐसा काम ना करना कि लोग तेरे बाप को गाली। उलमा ने इसका एक मतलब ये बयान किया, और दूसरा मतलब इसका उलमा ने ये बयान किया कि इसका दूसरा मतलब ये है कि बेटा कभी तू किसी के बाप को गाली मत बकना। अगर तू किसी के बाप को गाली बकेगा तो वो पलट के तेरे बाप को गाली बकेगा, तो गोया तूने ही अपने बाप को गाली बकी। अगर हम किसी के बाप को कुछ बुरा कहेंगे, कुछ गलत कहेंगे, तो पलट के वो हमारे बाप को कहेगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा ये बात तेरे ऊपर है, तू जो है कभी भी अपने बाप के लिए गाली मत निकलवाई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस बच्चे की तरबियत फरमा रहे, उस बच्चे की तरबियत नहीं फरमा रहे, हुजूर तो पूरी उम्मत के बच्चों की तरबियत फरमा रहे। फिर हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा फिर कभी ऐसा मौका आए, कभी ऐसा वक्त आए, एक मजलिस के अंदर आप लोग बैठे लगे, आप भी बैठ रहे हैं, आपका वालिद भी बैठ रहा है, तो बेटा पहल अपने वालिद को करने देना, कभी भी बैठने में पहल ना करना जब तक तुम्हारा वालिद ना बैठ जाए, उस वक्त तक ना बैठना। तीसरी बात हुजूर ने ये बयान फरमाया। और फिर चौथी बात हुजूर ने फरमाया कि बेटा कभी भी अपने वालिद का नाम लेकर ना पुकारो, जब भी पुकारो तो उनको अब्बू जी या पापा या जो भी आप कहते हैं वो कहेंगे पुकारना, लेकिन कभी भी इनका नाम लेकर ना पुकारना। एक हदीस शरीफ औलाद के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। दूसरी हदीस शरीफ पेश करता हूँ अपने मौजू के ऊपर। हज़रत अमर बिन शुऐब इस हदीस के रावी हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम कि जब बच्चा या बच्ची 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उनको नमाज का हुक्म करो। ये वालिदैन के ऊपर ये बात जरूरी है, ये वालिदैन के ऊपर ये बात वाजिब है कि बच्चा या बच्ची 7 साल की उम्र में पहुंच गए तो उनको नमाज का हुक्म दिया जाए। और अगर जब वो नमाज नहीं पढ़ते आप उनको नमाज का हुक्म देते रहो, अगर उनकी उम्र 10 साल हो जाए फिर भी वो नमाज ना पढ़े तो अब वालिदैन को चाहिए कि उनको मार के नमाज पढ़ाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मार के उनको नमाज पढ़ाएं। तो अज़ीज़ान गिरामी यहाँ पर कोई शख्स सोचे कि ये कैसी बात, मार की बात की जा रही है, मारने की बात की जा रही है। तो प्यारे भाइयों एक बात जरा जहन में रखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर तो रहमत है, हुजूर तो रहमत है। ये मार की बात भी है तो ये रहमत है, इस मार में शफ़क़त है, इस बात के अंदर रहमत है, इस मार के अंदर बरकत है। क्यों? क्योंकि जब बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो उसको जहन्नम के अंदर 2 करोड़ 88 लाख बार जलाया जाएगा। अगर आज हमने थोड़ी बहुत मार के अपने
جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ تو اس مار کے اندر شفقت ہے، اس مار کے اندر رحمت ہے، اس مار کے اندر رحمت کی فوار ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی حکمتیں دے دی، قیامت تک کی حکمت حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جب بچہ یا بچی اس عمر کے ہو جائے، 10 سال کی عمر کے اندر پہنچ جائے، بیٹا اور بیٹی، تو ان کے بستروں کو جدا جدا کر دو، ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو، کیونکہ اب وہ بچہ اور بچی ان کے جب 10 سال کی عمر پہنچ جائے تو ان کے بستروں کو جدا کر دو، ان کو ایک ساتھ نہ سونے کو۔ پھر تیسری حدیث شریف اپنے مفہوم کی پیش کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو سکھاتے ہیں APPLE کیٹ، صحیح ہے، ہم اس طریقے سے بچے کی تربیت کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو یہ نہ سکھاؤ، بلکہ جب بچہ زبان کھولنے لگے، جب وہ پہلے لفظ بولنے لگے تو کوشش یہ کرو کہ بچے کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوشش یہ کرو کہ بچے کی زبان سے یہ چیز نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ فرمایا کہ بچے کی زبان کے اوپر یہ چیز ہونی چاہیے، جب وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھے تو اس کا والد اس بچے سے جو بھی زبان کھولنے والا ہے، ابھی اس نے زبان کھولی نہیں، زبان وہ کھول رہا ہے، تو وہ والد کہے کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ اپنی والدہ کی طرف دیکھے تو والدہ بھی یہ کلمہ دہرائے، جب وہ اپنی بہنوں کی طرف دیکھے تو بہن بھی یہ کلمہ دہرائے، جب وہ بھائیوں کی طرف دیکھے تو بھائی بھی کہے کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ جس رشتہ دار کی طرف دیکھے وہ رشتہ دار اس بچے کو یہ کلمہ پڑھنے کا کہے، تو عزیزان گرامی جب وہ بچہ اپنی زبان کھولے گا تو اس کی زبان سے پہلا لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے گا۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم کچھ اور سکھاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے حضور نے ہمیں کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کا پہلا لفظ یہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں کیا برکت ہے، اس کے میں کیا رحمت ہے؟ انسان کی زندگی کے دو کنارے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کے دو کنارے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا کنارہ جو پیدا ہوتا ہے، دوسرا کنارہ جب اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک کنارہ تو یہ جس کے اندر بچے نے ابتدا کری، جب اپنی زبان کھولی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ دوسرا کنارہ اب یہی بچہ 80 سال کا بوڑھا چرپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، نزا کا عالم ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، اس کی جان